السلام علیکم۔ میں عید الفطر کے اس مبارک دن کے موقع پر تمام پاکستانیوں اور تمام امت مسلمہ کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم لوگوں پر اور تم سے پہلے والے لوگوں پر میں نے روزی اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم لوگ تقوی حاصل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزوں کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگ تقوی حاصل کریں، اللہ کا ڈر جو ہے وہ اپنے دل میں بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس شخص نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس شخص نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہوا۔ تو کیوں نہ ہم کامیابی کا راستہ اپنائیں، کیوں نہ یہ جو ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹریننگ کی سعادت دی ہے، ہمیں ایک پریکٹس کرائی ہے اپنے حکم کے ذریعے، تو کیوں نہ اس حکم کو، اس پریکٹس کو ہم آگے لے کر جائیں، اور سال کے جو 11 مہینے باقی ہیں اس میں بھی ہم اسی ٹریننگ کے تحت چلیں، اور یہی جو پریکٹس ہم نے کی ہے یہ پریکٹس پورا سال ہم کرتے رہیں، تاآن کہ اللہ ہمارے نصیب میں ایک اور رمضان لکھے، اور اس رمضان میں پھر ہماری ٹریننگ ہو، اور پھر ہم اگلا سال جو ہے، اگر جس شخص کی زندگی رہتی ہے، جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، تو وہ پھر جو ہے وہی سلسلہ قائم و دائم رکھے۔ تو آئیے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جس طرح رمضان میں ہم نے جھوٹ سے اپنے آپ کو منع کیا تھا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو منع کیا تھا، حرام کمائی سے اپنے آپ کو منع کیا تھا، بدعہدی سے اپنے آپ کو منع کیا تھا، امانت کا جو ہے ہم نے اپنا شیوا بنایا تھا، تو آئیے پورا سال انہی اسلامی تعلیمات پر چلیں۔ آئیے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب اللہ سے ملیں گے تو پاک نفس کے ساتھ ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ آپ کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، عساکم من عواد وکل عام وانتم بخیر۔